اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ سینسس آنے والا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2023 میں نیشنل الیکشن آنے والے ہیں۔ تو اس وقت کو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اس وقت کو ضائع مت کرو۔ اتحاد کی ضرورت ہے، مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کون کون سی زبان بولتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظم جوکھیو اردو نہیں بولتا تھا، ناظم جوکھیو کی بیوی اردو نہیں بولتی تھی، اب تو بیوہ کہوں گا میں، اردو نہیں بولتی تھی، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ گارڈ روم سے جو ریلیونٹ ایم پی ہے، اس کے گارڈ روم سے جو کوئٹ ملا ہے، اس کے گارڈ روم سے جو بستر کا ایگزامینیشن ہوا ہے، وہ بلڈ میچ کر گیا ہے۔ کس بات کی دیر ہے؟ کیوں پنشمنٹ نہیں ہو رہی؟ یہ تو اس ملک کے اوپر وڈیرا شاہی قابض ہے۔ سندھی نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، سندھی زبان نے ہم سے کچھ نہیں لیا۔ یہ وڈیرا ہے، یہ سردار ہے، یہ ملک ہے۔ یہ وارفیئر جو چل رہی ہے، یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی وارفیئر ہے۔ اس میں الحمدللہ ہم صحیح سائٹ کے اوپر ہیں، اس میں الحمدللہ ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے، بہت عمدہ ایک ریزولوشن آپ نے ڈرافٹ کی ہے، اس کو ہم نے اپروو بھی کر دیا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ ترامیم کی ضرورت پڑے، ان بنیادوں کے اوپر جن سے میں نے آپ کو روشناس کیا ہے، ان کو انٹروڈیوس کیجئے، کیونکہ وقت بڑا اہم ہے۔ اس وقت کو ہمیں نہیں جانے دینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت سندھ پاکستانی عوام کے سامنے، سندھ کے عوام کے سامنے، کراچی کے عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب نے گفتگو فرمائی۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے اگلے مقرر کو دعوت دوں، صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمیں بھی عدالتوں سے بہت توقع ہے، اور 2017 میں ہم پٹیشن لے کر گئے آرٹیکل 140A پر، اس کی روح کے حساب سے عمل درآمد کرتے ہوئے بلدیاتی قانون بنانے کی، کیونکہ ہر قانون نو ون نوز بیٹر دین یو کہ ہر قانون آئین کے تابع ہے۔ وہ 4 برس ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مردم شماری کو ہم نے اس کی خانہ شماری کی مرحلے پر ہی مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سم ہاؤ وہ بھی اس طریقے سے انٹرٹین نہیں ہوئی۔ الحمدللہ پولیٹیکلی بہرحال ہم وی مینیج کہ ایک نئی سینسس اناؤنس ہو جائے۔ اب میں گزارش کروں گا نہایت اہم آواز اس صوبے کی سابق گورنر سندھ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما محمد زبیر صاحب سے کہ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے آج کے حوالے سے۔ محمد زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ایم کیو ایم کا، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے شہر کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ایشو پر، سب سے اہم ایشو پر ایک انیشیٹو لیا، تو اس کا میرا خیال ہے ضرور ہم اپریشیٹ کرنا چاہیں گے ایک بار پھر۔ اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ایم کیو ایم کے بیٹھے ہیں، فیصل سبزواری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، وسیم اختر، عامر بھائی، سب میرا خیال ہے اس شہر کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اور امید ہے یہ آخری بھی نہیں ہوگی۔ ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، عامر بھائی نے ریزولوشن پڑھ دی پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے۔ ہمیں ظاہر ہے ہم اس بل کو تو مسترد کرتے ہیں، وہ جو سندھ کی حکومت نے پاس کیا ہے، بلڈوز کیا ہے، اور یہ پہلا بلڈوزر کی حکومت نے بھی بلڈوزر چلایا تھا، اور 33 وہ جو تھے بلز ایک دن میں کچھ گھنٹوں میں پاس کیے تھے۔ تو اگر اس سے ہمیں اعتراض ہے، اس کو بلڈوزر چلانا کہتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ تو پھر بلڈوزر کا بھی کچھ بڑی چیز تھی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ موقع ہے تو ذکر ضرور کریں گے۔ تو ایک تو وہ یہ جو ریزولوشن کے حوالے سے ہم صرف اس میں کچھ ترامیم ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا، تو ہم صرف مشاورت کے پروسیس میں تھے، وہ ہم آپ کو بھیج بھی دیں گے کہ تاکہ آپ اس کو انکارپوریٹ کر لیں اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔
دوسری چیز چونکہ بہت سی چیزیں ہوئی تھیں، ایک میں اگین چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وی آر اے فیڈرل پارٹی، اور ہم کبھی بھی لسانیت کی بنیاد پر سیاست نہیں کرنا چاہتے، نہ کی ہے پہلے، نہ اب کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بھی نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ہم مہاجر ہیں اور فخر ہے ہمیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لسانی بنیاد پر، مہاجر نام کی بنیاد پر سیاست نہیں. کراچی پر ضرور سیاست کریں گے، سندھ پر ضرور سیاست کریں گے، پاکستان پر ضرور سیاست کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ جب آپ مہاجر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پختون بیچارے کو وہ ظالم ہیں یا پنجابی ظالم ہیں. کیونکہ جب آپ ایک لسانی گروپ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو مظلوم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ظالم بھی، اور ظالم ایتھنک حوالے سے ہی ظالم ہوگا نا. کوئی یہ تو نہیں ہم کہہ رہے ہیں ارجنٹینا والوں نے ظلم کر دیا مہاجروں پر. تو مہاجر اگر تو یہ کاز جو ہے، اور اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں اور ہماری پالیسی کا سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے کہ حکومتوں کا جو بیسکلی 3 مین فنکشنز ہوتے ہیں: لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، انفراسٹرکچر بہترین ورلڈ کلاس بنانا، اور تیسرا یہ کہ پالیسیز ایسی بنانا جو انکریج کریں پھر پرائیویٹ سیکٹر کو، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے سارا کام کرنا ہے. انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنی ہے، اس سے جاب کریشن ہونی ہے، اس سے ٹیکس کی مد میں زیادہ پیسہ آئے گا اور ایکسپورٹ زیادہ ہوگی. سو اگر آپ کوئی بھی حکومت یہ 3 بنیادی چیزیں کر دیں، انفراسٹرکچر ورلڈ کلاس، جس طرح سے اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کس کا کریڈٹ ہے، بٹ جیسے گرین لائن منصوبہ ہے تو وہ ایک انفراسٹرکچر کی بنیاد ہے نا. پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم، ہم تو بتا کے تھک گئے تھے کہ انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹیشن اس بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. روڈز بنانے کے بغیر ترقی نہیں ہوتی، موٹر ویز بنانے کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. تو دور آیت رست ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھیوں نے بھی آخر کار مان ہی لیا کہ ہاں یہ بڑی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اور فخر ہے ہمیں کہ ہم نے کمپلیٹ کیا. تو ظاہر ہے ایٹ لیسٹ آپ نے یہ تو مان لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی والے ہمیں یہ یقین دلا دیں کہ یہ جو بل لے کے آئے ہیں اس سے کراچی لاہور یا لاہور سے زیادہ اچھا ہو جائے گا، تو میں سب سے پہلے، اور ہماری پارٹی سب سے پہلے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی. کیا یہ لاہور بنا سکیں گے اس بل کو لانے کے بعد؟ نہیں بنا سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیگل ایسپیکٹ سے زیادہ، ظاہر ہے جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیگل ایسپیکٹ سے زیادہ نیت کی بات ہوتی ہے، کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے. آپ جتنے مرضی لاز لے آئیں، کیا کیپیسٹی ہے؟ کیا پروفیشنلزم ہے؟ کیا کمپٹنس ہے؟ کیا ڈلیوری کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں ورلڈ کلاس بیسس پر؟ تو اگر تو وہ یہ کہیں کہ ہاں ہم لاہور بنا دیں گے، یہ بل متعارف کرانے کے بعد، امپلیمنٹیشن کے بعد، تو پاکستان مسلم لیگ نواز سب سے آگے بڑھ کے یہ سپورٹ کرے گا. لیکن ہمیں پتہ اس سے نہیں ہوگا، اس سے خراب ہی ہوگا معاملہ. اور پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اصول وہی ہونا چاہیے جو فیڈرل لیول سے پروونشل لیول پر ہے، کہ آپ نے این ایف سی ایوارڈ بنایا ہے جس کے تحت آپ نے جو صوبوں کو ریسورسز کی تقسیم کا ایگریمنٹ کیا ہے، اسی حوالے سے نیچے کی سطح پر ریسورسز کی تقسیم کا معاہدہ ہونا چاہیے، اور اسی کے بیسس پر میرا خیال ہے ترقی ہو سکتی ہے، اور اسی کے بیسس پر آگے چل سکتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ سلیم حیدر صاحب، وہ لسانی حوالے سے تو ہمارا ڈس ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ کراچی اور صوبہ سندھ اور پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، جس میں سب کا بھلا ہوگا، جس میں سب کا بھلا ہوگا. جی، کیونکہ ہمارے باقی بھائی بھی بیٹھے، ہم سب بھی بیٹھے، تو ویسے ہم بالکل مہاجر ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ باقی جتنے بھی ایتھنک گروپس ہیں ان کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں، اور ان کے ایشوز اتنے ہی سیریس ہیں جتنے، اگر یہاں داخلے کا مسئلہ ہے تو پنجاب میں کوئی اور مسائل ہیں، انٹیریئر سندھ میں کوئی اور مسائل ہیں. اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک بار پھر کہ اگر آپ کو 13 سال ہو چکے ہیں، 14th ایئر یہ ہے، اگر آپ کو جو پیسہ ملا تھا، ہم پھر بھی
مان لیتے کہ اگر ہم دادو میں جا کے، سانگڑ میں جا کے اور نواب شاہ میں اور نورشیر و فیروز میں دیکھتے کہ بڑی زبردست ترقی، اور لاڑکانہ میں دیکھتے تو ہم کہتے چلے کراچی میں نہیں لگا، کہیں تو لگا ہے۔ لیکن کوئی بھی گواہی دینے کے لیے اس کمرے میں، اس ہال میں موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ جی سندھ کے کسی حصے میں ترقی کا ہم نے وہ مظاہرہ دیکھا ہے جو اتنے اماؤنٹس ملنے کے باوجود جو ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ کہاں جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ سو لا چاہے پرانا تھا چاہے یہ نیا ہے، ہمیں امید بالکل بھی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ محمد زبیر صاحب اس پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً ہم کسی اور فورم کے اوپر اس پہ مزید بحث کر لیں گے جو یہاں پر پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں، اور ان کے بعد کنوینر ایم کیم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب یہاں اپنے کنکلیوڈنگ ریمارک دیں گے۔ خرم شیر زمان صاحب۔